السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے، خاص طور سے عاملین حضرات کے لیے یہ ویڈیو اہم بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ تو ہمارے ناظرین میں سے خاص طور سے جو عاملین حضرات ہیں، اس ویڈیو کو بغور دیکھیں اور ویڈیو میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی، بندش، یعنی کسی جادو کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کسی کی کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے، اس کو بندش کہا جاتا ہے۔ بندش کا معنی آتا ہے رکاوٹ۔ بندش کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے، مثلا کاروبار پر، نکاح پر، صحت پر اور دوسری چیزوں پر بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ۔ اور ایک بات اور یہاں قابل ذکر ہے کہ بندش کی دو قسمیں ہیں، ایک بندش لگانا، ایک بندش کھولنا، دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا کسی کا کاروبار بند ہو گیا، کسی نے جادو کے ذریعے یا نظر بد کی وجہ سے اس کے کاروبار پہ بندش لگ چکی، بندش کے تالے لگ گئے، اب یہاں بندش کھولنے کی ضرورت پڑے گی۔ بندش کی ایک قسم جو ہے بندش کھولنا، وہ کرنا پڑے گا، وہ ایسا عمل کرنا پڑے گا جس سے وہ بندش کھل جائے۔ اور بعض دفعہ بندش لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا گھر جنات یا جادو کی زد میں آ گیا، اب اس گھر کی بندش کھولنی نہیں ہے بلکہ بندش لگانی ہے وہاں۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، بندش کی اسی قسم پر بات کریں گے کہ اگر کوئی مکان، دکان، فیکٹری، زمین پر جنات کے یا جادو کے اثرات مسلط ہیں، جنات نے اپنا قبضہ کر لیا ہے، یا جادو کے ذریعے اس زمین پر بندش لگا دی گئی ہے، اس مکان پر، اس دکان کو جادو کے ذریعے گھیر لیا گیا ہے، اب اس وہاں پر بندش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی ان اثرات کو ختم کرنے کا، چاہے وہ جناتی اثرات ہوں چاہے وہ سحری اثرات ہوں، ان کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں عاملین حضرات آج کل جگہ جگہ کی بندشیں بہت عام کرتے ہیں، اور بندش کرنے میں بہت عجلت بھی کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندش میں زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، اس لیے اکثر و بیشتر عامل الل ٹپ، الٹی سیدھی سب جگہ کی بندشیں کر دیتے ہیں، حالانکہ بندش ایک نہایت ہی خطرناک عمل ہے۔ اس لیے کہ بندش اگر آپ نے کسی ایسی جگہ کی کر دی جہاں پہ جنات سخت تھے، اور اللہ نہ کرے انہوں نے کوئی الٹی کاروائی کر دی جنات نے وہاں، تو عامل کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بندش کرنے کے لیے، یعنی بندش کا اہل بننے کے لیے عامل کو کن آیتوں کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے، کہ ان آیتوں کی زکوٰۃ نکال کر عامل انشاءاللہ پوری طرح محفوظ ہو سکتا ہے اور بندش میں کامیابی کے امکانات پورے ہو سکتے ہیں۔ چند آیتیں ہیں، عظیمت ہے، اس کی زکوٰۃ عامل کو نکالنی پڑے گی انشاءاللہ۔ جب وہ ان آیتوں کی زکوٰۃ عامل نکال لے گا تو وہ بندش کرنے کا اہل بن جائے گا، اور انشاءاللہ بندش کرنے سے اسے رجت وغیرہ سے بھی
حفاظت رہے گی اس کی، اور انشاءاللہ بندش میں کامیابی کے امکانات بھی پورے رہیں گے۔ اب وہ آیتیں کون سی ہیں کہ جن کی زکوٰۃ نکالنا عامل کے لیے ضروری ہے اگر وہ بندش کرنے کا اہل بننا چاہتا ہے؟ پہلی آیت، پہلی کیا بلکہ دو آیتیں ہیں، اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ سورہ نحل کی دو آیتیں، سورہ نحل کی آخری دو آیتیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آخری دو آیتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ان دو آیتوں کی زکوٰۃ عامل کو نکالنی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ وہی معروف و مشہور طریقہ، 3125 مرتبہ 40 دن تک ان دو آیتوں کو پڑھنا ہے، تنہائی میں مکمل یکسوئی کے ساتھ اور پرہیز کے ساتھ۔ پرہیز جمالی رہے گا، یاد رکھیے گا، جلالی بھی کر لیں تو نور علی نور، لیکن جمالی تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پرہیز جمالی کی تفصیل آپ والد محترم استاد العاملین مولانا حسن ہاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تصنیف کردہ اور شہرائے آفاق کتاب تحفۃ العاملین کا مطالعہ کریں، اس میں پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ پرہیز جمالی میں کن کن چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے بھی سوال کرنا واٹس ایپ پہ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے پرہیز جمالی میں کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال پرہیز جمالی کے ساتھ سورہ نحل کی ان دو آیتوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 3125 مرتبہ 40 دن تک متواتر پڑھنا ہے۔ ایک تو ہو گئی یہ آیت، یہ دو آیتیں سورہ نحل کی۔ دوسرا قدم، جب ان سورہ نحل کی دو آیتوں کی زکوٰۃ نکال لے عامل، یعنی 40 روز تک مکمل پرہیز کے ساتھ پوری تنہائی اور یکسوئی توجہ کے ساتھ اس سورہ نحل کی آخری دو آیتوں کی زکوٰۃ نکال لے، تو پھر اس کے بعد سورہ طارق کی آخری آیت کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اب ظاہر سی بات ہے طریقہ وہی ہے اس کا بھی، یعنی جو ہم طریقہ سورہ نحل میں کی زکوٰۃ نکالنے، سورہ نحل کی آخری دو آیتوں کی زکوٰۃ نکالنے کا بتائے ہیں، وہی معروف و مشہور طریقہ ہے۔ 3125 مرتبہ اس کو بھی پڑھنا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ بھی 40 دن تک پڑھنا ہے۔ تیسرا قدم ہے سورہ قریش کی زکوٰۃ نکالنا، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کی زکوٰۃ نکالنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ قریش کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، سورہ قریش کے عامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرہیز کے ساتھ، وہی پرہیز جمالی کے ساتھ 125 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں گے، یعنی سورہ قریش کو 125 مرتبہ 40 دن تک تواتر کے ساتھ پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 40ویں دن جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ سورہ قریش کے عامل بن جائیں گے۔ تو 3 قدم پورے ہو گئے، سورہ نحل کی آخری دو آیتیں، سورہ طارق کی آخری آیت، اس کے بعد سورہ قریش کی زکوٰۃ۔ اب چوتھا قدم کیا ہے؟ چوتھا قدم ہے اصحاب کہف کی زکوٰۃ۔ اصحاب کہف کی زکوٰۃ وہ کس طرح نکالیں گے؟ اصحاب کہف کو ہے نا آپ 125 مرتبہ، یعنی جو طریقہ سورہ قریش کی زکوٰۃ نکالنے کا ہے وہی طریقہ اصحاب کہف کی زکوٰۃ نکالنے کا ہے، 125 مرتبہ پڑھنا ہے 40 دن تک۔ اور کس طرح پڑھنا ہے؟ الہی بحرمتی یملیخا مکسل مینا کشفوتت ازرفت یونس کشافت یونس تبیونچ یوانس بوس وقلبہم قتمیر وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح یہ ایک مرتبہ ہوا، 125 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے 40 دن تک۔ انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ اصحاب کہف کے عامل بن جائیں گے۔ ایک عزیمت اور ہے جس کی زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بندش میں رجت کا خطرہ بہت رہتا ہے اگر آدمی کے اندر روحانیت کی ذرا سی بھی کمی ہوئی، اور بندش کے لیے ایک عزیمت کی زکوٰۃ بہت ضروری ہوتی ہے۔ سورہ نحل کی بتا دیا ہم نے طریقہ، سورہ طارق کا طریقہ بتا دیا، اسی طرح سورہ قریش کا طریقہ بتا دیا، اصحاب کہف کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب ایک عزیمت ہے، اس کا بھی زکوٰۃ نکالنی ہے،
वजीमत क्या है? अलीकन मलीकन तलीकन अंत तालमु माफी कुलूबिहिम। इसकी ज़कात निकालने का तरीका क्या है? 1100 मरतबा रोजाना पढ़ना है 40 दिन तक लगातार। इसमें भी वही रहेगा, परहेज जमाली के साथ पढ़ना है। दोस्तों ये तो तरीका था कि आप अगर बंदिश करने के अहल बनना चाहते हैं, ये तो एक बुनियादी तरीका है, यानी इसके बगैर तो चारा कार ही नहीं है। अगर आप इसके बगैर बंदिशें तो देखिए कर ही रहे हैं सब, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि बंदिश करने से पहले इन आयतों की ज़कात निकालने तो बेहतर है। इंशाअल्लाह जानी माली हर तरह के नुकसान से आमिल महफूज रहेगा। अब देखिए हमें जिस जगह की बंदिश करनी है, हमें जिस जगह की बंदिश करनी है, अब आप आमिल बन गए, आप अहल बन गए बंदिश करने के, लेकिन हम बंदिश करने का तरीका क्या है अब हमें वो भी समझना है। बंदिश करने का तरीका यह है कि आप जिस मकान की मसलन बंदिश कर रहे हैं, तो मकान का जो सदर दरवाजा है बाहर आ जाएं, सदर दरवाजे की तरफ रुक करके खड़े हो जाएं। सदर दरवाजे की तरफ रुक करके खड़े हो जाएं तो आपके दाहिनी तरफ जो 4 कोने होते हैं मकान के, दाहिनी तरफ जो कोना है सदर दरवाजे के इधर जो कोना होगा, यानी आपके दाहिनी तरफ, सदर दरवाजे का अगर देखें तो वो उल्टा रहेगा, लेकिन आपको दाहिना दिखेगा। तो दाहिनी तरफ जो कोना है, जब आप रुक करके खड़े होंगे सदर दरवाजे की तरफ, तो दाहिनी तरफ वाला जो कोना है सबसे पहले उसमें आपको बंदिश की जो भी चीज आपको डालनी है, पतरा डालना है, ये कोई भी सेट तरीका, जिस तरीके से भी आपको तावीज डालना है, आपको कील गाड़नी है, तो आपको दाहिनी तरफ से शुरू करना है। यहाँ बात आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि हमारे इदारे में बंदिश का पूरा सेट मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब है। 2 तरीके के बंदिश के सेट मिलते हैं, एक आपको ला हौला का बंदिश का सेट मिलता है और एक असहाबे कहफ की बंदिश का सेट मिलता है। आप हमारे इदारे से वो सेट मंगा सकते हैं। तो बहरहाल जब बंदिश आप करेंगे तो सदर दरवाजे की तरफ रुक करके खड़े होंगे, तो आपके दाहिनी तरफ जो कोना होगा उससे शुरुआत करेंगे बंदिश की, और फिर सीधे चले जाएंगे, उसकी सीध में जो कोना होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। फिर आप उल्टी तरफ आ जाएंगे, आखिर से उल्टी तरफ आ जाएंगे, उल्टे वाला जो कोना होगा आखिर का, तो उसमें कार्रवाई करेंगे। फिर वापस लौटकर सदर दरवाजे की तरफ आ जाएंगे, जो उल्टे हाथ की तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ कोना है उसमें कार्रवाई करेंगे आप बंदिश की। और आखिरी में सदर दरवाजे की तरफ बाहर की तरफ जो सुराख होगा, हॉल होगा, उसमें कार्रवाई करेंगे। तो ये बंदिश का एक सिलसिला, ये पहला कदम पूरा हो जाएगा। एक बात और यहां याद रखें, बंदिश करने से पहले अपने अहलो अयाल का और खास तौर से जो अहले खाना उसके हैं उनका भी हिसार कर लें, उनकी भी नियत कर लें। और दूसरी बात, बंदिश जब करें, एक तो आमिल, इसी तरह जो उसका मुआविन होगा, जैसे सफेद सीमेंट वगैरह से उसे खाने को भरना है, तो दोनों के दोनों पूरे पाक साफ होने चाहिए, बावजू होने चाहिए। इसी तरह एक बात और यहाँ काबिले जिक्र है, वो याद रखने की है, वो ये है कि कोई औरत और कोई नाबालिग बच्चा करीब ना हो। अब बंदिश करते वक्त घर में, जिस घर की आप बंदिश कर रहे हैं, जिस दुकान की कोई बंदिश कर रहे हैं, बंदिश करते वक्त घर में या दुकान के अंदर अंदरूनी हिस्से में कोई मौजूद ना होना चाहिए। और जब आप सदर दरवाजे की तरफ आखिरी सुराख की कार्रवाई करें यानी बंदिश के तौर पर, तो आप अपने साथ जो मुआविन है, ये कोई आपके जो कुछ खादिम वगैरह उनको भी साइड में कर दें। मां सिर्फ उस वक्त सिर्फ आमिल रहेगा सदर दरवाजे के सामने। जब 5 सुराख की कार्रवाई हो जाए, 5 सुराख में आप अपने बंदिश के पतरे, कीले, सिक्के, जो कुछ भी डालना है, जैसे हमारे इदारे से आप मंगाएंगे, वो कुछ आपने डाल दिए, सुराख बंद कर दिए। अब आपको सदर दरवाजे की तरफ यानी आमिल को सदर दरवाजे की तरफ रुक करके सीधा खड़े हो जाना है और अजान देनी है। अजान देने के बाद 3 मरतबा जोर से ताली बजानी है। जैसे हम अपने घर की हिफाजत के तौर पर, हिसार के तौर पर रात को 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर जोर से ताली बजाते हैं, इस तरह आमिल को 3 मरतबा ताली बजानी है। इंशाअल्लाह ताली की गूंज जहां तक जाएगी वहां से जिन्नात गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ताली इसलिए बजाई जाती है, देखिए ताली की आवाज कम से कम उसके मकान तक तो जाएगी जिसकी बंदिश कर रहे हैं, तो उसका मकान तो महफूज हो ही जाएगा और वहां से जिन्नात भाग जाएंगे। एक बात और यहाँ पे,
قابل ذکر ہے بندش کے سلسلے میں جو اکثر عاملین غلطی کر دیتے ہیں. دیکھیے بندش سب سے پہلے جو جنات ہیں گھر میں ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے اگر جنات ہلکے پھلکے ہوں گے تو وہ ہے نا بندش کرنے سے عامل کی وہاں آمد ہوگی، بندش وندش ہوگی، عامل کچھ عمل کرے گا تو اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. لیکن اگر جنات سخت ہیں تو بندش کرنے سے پہلے عامل 1.25 کلو اجوین لے، 1.25 کلو اجوین لے، اور اس پر جو آیتیں ہیں، کون سی آیتیں؟ سورہ نحل کی آخری آیت وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. ایک تو یہ آیتیں دو آخری کی، سورہ طارق کی آخری آیت ہے إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اسی طرح سورہ قریش، یہ سب کی سب 25 مرتبہ پڑھ کر اس اجوین پر دم کر دیں، اور وہ اجوین گھر کے سارے کونوں میں 24 گھنٹے تک پڑے رہنے دیں. یعنی یہ اس صورت میں کرنا ہے جب گھر میں کوئی جنات سخت ہوں، بہت زیادہ ستا رہے ہوں. تو بہرحال دوستو اجوین پر 1.25 کلو اجوین پر یہ مذکورہ آیتیں پڑھ کر اس اجوین کو 24 گھنٹے کے لیے اس مکان کے کونوں میں ڈالنی ہے جہاں کی بندش کرنی ہے. اگر جنات وہاں سخت ہیں، ہلکے پھلکے ہوں گے تو ہم نے بتا دیا وہاں عامل کی آمد ہوگی، عامل عمل پڑے گا، بندش وغیرہ کرے گا، اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جنات وہاں سے گئے کہ نہیں گئے؟ یعنی ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی موکل ہے، آپ موکل کے ذریعے جنات سے معاہدہ کر لیں، جنات معاہدہ کر لیتے ہیں ہم، مطلب 3 مہینے میں 4 مہینے میں چلے جائیں گے گھر چھوڑ کے. تو جتنی مدت وہ جنات دیں گے وہاں اگر مکان گرانا ہے تو اس کو مکان کو آپ گرا نہیں سکتے، اور اگر وہ زمین ہے کھلی جگہ کی آپ بندش کر رہے تو وہاں کوئی نئی تعمیر نہیں کر سکتے. یعنی وہاں ٹھوک پھوک بنانا، بگاڑنا، سنوارنا کچھ نہیں کر سکتے. مکان کو، جگہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے اتنی مدت کے لیے جتنی مدت کی مہلت جنات کی طرف سے عامل کو ملی ہے. لیکن دوستو اگر آج کے پاس موکل نہیں ہے، جو عام طور سے عاملین کے پاس نہیں ہوتے، آج کل کا ایسا زمانہ ہے موکل تابع کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو کم از کم دوستو 3 مہینے کی تو مہلت ہونی چاہیے. 3-4 مہینے تو کم سے کم وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ یا نئی تعمیرات کا کام نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اسے 3-4 مہینے کیا 6 مہینے بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے. اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینے چاہیے. دیکھیے یہ جو مخلوق ہے جنات، اللہ محفوظ رکھے، اگر یہ کسی کی دشمنی کے در پہ ہو جائیں تو ان سے جان چھڑانا بھاری پڑ جاتا ہے. مجھے اب تک یاد ہے ایک علاقہ ہے یہاں پہ کیرت پور، ہماری پھپھو کا گھر ہے بجنور، ضلع بجنور کیرت پور میں. تو ان کے پڑوس میں ایک مکان تھا، وہاں ایک املی کا درخت تھا. دیکھیے والد صاحب نے ان سے کہا، باقاعدہ جو پڑوسی تھے، کہ اس درخت کو کاٹنا مت، اس میں جنات رہتے ہیں، جنات کا آشیانہ ہے، اس درخت کو کاٹنا مت. انہوں نے نظر انداز کر دی، والد صاحب کی بات کو نظر انداز کر دیا. بہت سے لوگ ہیں نا بڑوں کی باتوں کو غور سے سنتے نہیں ہیں. خیر بہرحال والد صاحب کہہ کے آ گئے. والد صاحب نے جس بات کو منع کیا تھا، جس عمل سے روکا تھا، انہوں نے وہی حرکت کر دی، اس درخت کو کاٹ دیا. املی کا درخت تھا دوستو. جوان باپ، جوان بیٹا، ایک ہی دن دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. دیکھیے دوستو موت حیات کا سلسلہ جو ہے، اس کی جو ڈوری ہے، بے شک اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی موت دیتا ہے، یمیت و یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. لیکن دوستو دنیا دارالاسباب ہے. اللہ کے رسول جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی پر ہوا، تاریخ بتاتی ہے. دنیا دارالاسباب ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں رہ سکے، یعنی جب سبب پایا گیا تو مسبب بھی ضرور پایا جائے گا، تو ہماری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہم تو ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. بہرحال دوستو عامل کو مکمل اپنا تحفظ کر کے، اپنا حصار کر کے بندش کی کارروائی کرنی چاہیے. بندش کا سیٹ الحمدللہ ہمارے ادارے میں ملتا ہے.
اصحاب کہف کی بندش کا سیٹ بھی ملتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بندش کا سیٹ بھی ہمارے ادارے میں ملتا ہے۔ آپ چاہیں تو ہمارے ادارے سے منگا سکتے ہیں، بڑا الحمدللہ کارآمد، بڑا مؤثر وہ سیٹ ہے۔ تو دوستو یہ بندش کے سلسلے میں جو ہم نے باتیں آپ کو بتائیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور، بندش جب کریں ایک تو چاند بروج اقرب میں نہیں ہونا چاہیے۔ چاند ہر مہینے بروج اقرب میں آتا ہے 2 سے 3 دن کے لیے، اس کی تفصیل آپ ہماری روحانی تقویم میں دیکھ سکتے ہیں، پورے سال کی رہتی ہے۔ بروج اقرب میں اگر چاند ہے تو بندش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح چاند اماوس ہے، اماوس ہر مہینے اماوس ہوتی ہے، تو اماوس کے دن بھی بندش نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات، جو عامل بندش کر رہا ہے وہ تمام تر امراض سے صحیح و سالم ہونا چاہیے، اس کی صحت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، تو اس کو ایسے میں روحانی بیماری ہے، مطلب مکمل طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، تو ایسے عامل کو بھی بندش کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بندش وہی عامل کرے جو صحت کے اعتبار سے بھی بہت طاقتور ہو اور روحانی اعتبار سے بھی بہت طاقت، یعنی گویا کہ جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ بندش کی کارروائی کریں، ورنہ بندش سے گریز ہی کریں تو اچھا ہے۔ اکثر ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ ہم نے بندش کر دی لیکن فرق کچھ نہیں پڑا۔ دیکھیے وہی تو بات ہے کہ بندش جس نے کیا اس سے یہ پوچھئے کہ وہ بندش کا اہل تھا بھی نہیں، اور اس نے بندش کے جو اصول ہوتے ہیں، وہ ضوابط ہوتے ہیں، ان پر عمل کیا بھی نہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر بندش کی بھی کہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ بس 4 سوراخ کیا اور ڈال دیا اور بندش ہو گئی۔ تو اس لیے دوستو بندش کے سلسلے میں کوئی بھی تعامل ہو، کچھ سوالات ہوں آپ کے ذہن میں، آپ بالکل ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، ٹائٹل پہ نمبر موجود ہے، ہمارا نمبر تقریباً سب کے پاس رہتا ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے پوچھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنے ناقص علم کے مطابق جتنا بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے، کیونکہ بسا اوقات بندش کرنا ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ موم بتی جیسے ہمارا طلسماتی موم بتی دی جاتی ہے، الحمدللہ بڑی کارآمد ہے، جنات اس سے ہی بھاگ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے بعض اوقات کہ جنات سخت ہوتے ہیں، بندش ہی سے ہی وہاں معاملہ حل ہوتا ہے، تو بندش ہی کی جاتی ہے۔ موم بتی کے ساتھ بندش بھی ضرور کرنی پڑتی ہے۔ تو دوستو بندش کرنے سے کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن بندش کرنے سے پہلے بندش کرنے کے اہل آپ بن جائیں، اس کے بعد بندش کی کارروائی کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، آپ بندش کریں اور آپ کو کوئی جانی مالی کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے اب تک جو حضرات بندش کر رہے تھے یا جو حضرات بندش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویڈیو بڑی خاص ہے، اور بندش کے سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس مختصر ویڈیو نہیں بتائی جا سکتی۔ کاروبار پہ بندش لگتی ہے تو کیسے کھولا جا سکتا ہے، نکاح کی بندش ہے تو کیسے کھولا جا سکتا ہے، کسی کی کوک باندھی گئی ہو تو کیسے اس کوک کو کھولا جائے گا، الحمدللہ ہم سب بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ آپ ہم سے واٹس ایپ پہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں، اپنے پاس موجود گروپ میں آپ اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ذرا سی جد و جہد، انگلیوں کی ذرا سی جنبش سے کسی کی بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے، اور یہی عمل، آپ کا مختصر سا عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنے۔ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئی ویڈیو، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ